یا کسی کے پاس ویسے بھی سوال کسی نے پوچھا ہو، بند کر دیں، اس کی آواز ہے۔ آواز زیادہ نہیں ہے؟ آواز زیادہ ہے۔ Recording stopped. دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ دیر سوالات کر لیجیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیجیے سوال۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے کہ ہدایت یا گمراہی کا راستہ اپنے عقل شعور کو استعمال کر کے اپنے لیے طے کر لے۔ جی جی تم نے کدھر جانا ہے، ہدایت کا راستہ یا اس کا۔ تو سر یہ ہدایت اور گمراہی کے تو لیے ہوا، اور بھی کسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے، اس کے علاوہ بھی کسی معاملے میں؟ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ نے انسان کو بالکل آزاد پیدا کیا۔ اس کا جی چاہے تو زندگی کے کسی معاملے اور کسی زاویے سے بھی کفر کا رستہ اختیار کرے یا وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے، بھلائی کا رستہ اختیار کرے، اس کی چوائس میں ہے۔ اس کی چوائس میں ہے کہ معاش کے اندر پوری آزادی دے دی، جو چاہتے ہو کاروبار کرو، تمہیں بتا دیا یہ حلال ہے، تمہیں بتا دیا یہ حرام ہے، تمہیں آزادی ہے۔ جتنی نعمتیں تمہیں عطا کر دی گئی ہیں اس کے استعمال میں تمہیں مکمل آزادی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ جو نعمت ہے میں نے اس لیے دی تھی، اس کے مطابق کرو گے تو تم امتحان میں پاس ہوگے، اس کے مطابق نہیں کرو گے تم آزاد ہو، لیکن ہم تمہیں سزا دے دیں۔
تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آزادی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو آزاد ہی جانا ہے. تو آزادی نصیب ہوتی ہی اس ہدایت کو مان لینے کے بعد وہ سیدھا راستہ کی آزادی جو ہے، بس یہی آزادی ہے. ویسے انسان اس پر کوئی قید نہیں. ہاں وہ اپنی آزاد مرضی سے مسلمان ہو جائے تو پھر قید ہی قید ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے وہ پولیس میں بھرتی ہو، وہ رینجرز میں بھرتی ہو، کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو، اپنی آزاد مرضی سے ہونا ہے. آزاد مرضی سے بھرتی ہو گئے تو اب آپ کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر لی گئیں کہ تم نے اب اگر ادارہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے گراؤنڈ میں پہنچنا ہے تو تمہاری کوئی آزادی نہیں. وہ انسٹرکشن دے دے کہ اتنے بجے تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری کوئی آزادی نہیں، تم نے وہ کرنا ہے. اسی طرح انسان نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ یہ چن لیا کہ میں اللہ، میں تیرا بندہ، تم میرا معبود، میں نے تیری بندگی کرنی ہے، تیری غلامی کرنی ہے. یہاں تک آزاد ہے. اب اس کے بعد جب داخل ہو گیا ہے تو آنکھ کو اٹھانے پر بھی اور آنکھ کو جھکانے پر بھی سزا بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے کر اوپر اپنی پابندیاں عائد کر دی ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا جی، الہی پر یہ نہیں کہا کہ انسان مکمل آزاد ہے. اسے بتا دیا کہ یہ دین ہے، چاہے تو قبول کر. جس طرح فوج میں جانا ہے تیری مرضی ہے، اپنی آزاد مرضی سے فوج میں کمیشن لے لے، تو اپنی آزاد مرضی سے فوج کے اندر سپاہی بھرتی ہو جا، تمہاری مرضی. لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز اس وقت شروع ہو جائیں گے جب کسی اقتدار میں تم چلے جاؤ گے. تو جب اللہ کے اقتدار کو مان کر اس کی بندگی کا فیصلہ کر لیا ہے تو مرضی آپ کی ہے کہ میں نے تیرا کہنا اللہ تو صرف بتاتا ہے کہ یہ کر، مجبور نہیں کر رہا. پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو آج فجر میں نہیں تھے، کوئی مجبور نہیں کر رہا. رستہ انہوں نے اختیار کیا مسلمان ہونے کا، پھر بھی مجبور نہیں کر رہا. بات ایک ہی ہے، میری بات مانو گے تو میں، یہ امتحان کا ہے. تو امتحان کا کہ تو اپنے اسلوب ہے. کوئی کہے کہ جی امتحان میں تھوڑی سی مشکل آ گئی ہے، ذرا پرچہ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تو کتاب کھول کے مجھے لکھنے دیں. اپنی اب یہاں کے رولز چلیں. مکمل آزادی صرف دین دیتا ہے، اور دین سے ہٹ جاؤ تو قید ہی قید ہے. کہیں خواہشات کی بندگی کرنی ہے، کہیں ہر وڈیرے کی کرنی ہے، کہیں ہر نئی چیز کی کر لینی ہے. کوئی خوبصورت لگا ہے تو اس کی بندگی ہو رہی ہے. ہماری تاریخ پر بھی پڑی ہے، دیوی اور دیوتا کہتے آ رہے. جی کوئی سوال؟ جناب ایسے جو ہے وہ بہت لیٹ پڑھتے کر لیجیے، نبی پاک نے نہیں چاہیے لیٹ پڑھنی چاہیے. تو میرا مطلب ہماری مساجد میں ہماری ایک آدھ بچے تھے تو سب سے لیٹ کرتے. میں نے کہا یار تو رات میں ایسے سوئے گا کہاں بندہ، رات میں سے اگر پہلے کا ہی اٹھنا ہے تو وہ تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کہتے نہیں یہ حدیث یہی ہے، بس سب سے افضل یہ ہے. افضل یہی ہے کہ اندھیرا گہرا ہو جائے. تو جس وقت اب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اندھیرا گہرا ہوتا ہے، اب وقت شروع ہو گیا.
تو کسی وقت پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے. پہلے وہ یہ چونکہ اجتماعیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، آپ اکیلے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، آپ کوئی گروہ بندی نہیں کر سکتے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں بنا سکتے. یہ جو ٹائم آگے اور پیچھے کرنا ہوتا ہے نماز کا، مثال دیتا ہوں، ظہر کا وقت جو ہی سورج اپنا سایہ دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی چیز کھڑی کی جائے اس کا سایہ بن گیا ہے، تو حدیث جبریل میں آتا ہے کہ وقت ظہر کا شروع ہو گیا. جب اس کا سایہ چھڑی کے وہ جو درمیان میں کھڑی ہے چیز اس کے قد کے برابر ہو گیا ہے تو اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا. یہ شروع ہوا ہے لیکن اگلی نماز تک پچھلی نماز کا وقت قائم ہے. اب بستی کے لوگوں کو پوری اجازت ہے کہ وہ کوئی کسان پیشہ ہیں، کوئی ملازمت پیشہ ہیں، کوئی صنعت پیشہ ہیں، مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کے ذمہ داریوں میں کہاں وقت ملتا ہے، کہاں پہ آپ کو آسانیاں ہیں، وہ وقت آپس میں طے کر لو. بستی کے لوگوں کی مشاورت اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے، اس مشاورت سے جو ٹائم طے کر لیا. دوسرا جی کہ ابھی جس بچے نے کیا مفتی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے، خیر وہ بچہ تو لے کر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، میں نہیں لیتا. اچھا وہ نے کہ یہ میلاد پہ بات ہو رہی تھی کہ یار آپ میلاد آپ جو بھی بات کرتے ہیں یہ رسم و رواج ہے، یہ نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ میوزک لگائے ہوئے ہے، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہنگامے کر رہے ہیں، مسجد کے اندر آ کر یہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں آئیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، رات پڑھیں، دعا مانگیں اور کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو مہمان جو آئے ہیں ان کو کھانا کھلا لیا، یہ ہے. تو آپ جو قرآن اور سنت سے جو چیز ٹکرانی وہ نہیں کرنی. آپ تو میں گل بھی کرنا نہیں، یہ بدعت مجھے یہ کہا کہ یہ ہے انتہا دونوں طرف. انہیں یہ مثال یہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ نیچے وضو کے پانی نہیں نیچے گرنے دیتے. محبت ہے ان کے سامنے شیر بھی کہتے تھے، ناز بھی کہتے تھے اس وقت بھی. تو مختلف انداز میں محبت کے اگر آپ محبت میں کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا یہ کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی ایسی محفل کا جس میں قرآن خوانی ہو، یہ محفل ہو، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہر وہ طریقہ ٹھیک ہے جو محمد رسول اللہ نے کر دیا، دکھا دیا، ہدایت دے دی، یا اس سے منع نہ کیا ہو، یہ بات یا اس سے منع نہ کیا ہو. بہت ساری باتیں ہیں جو عرب کرتے تھے رسماً، شادی بیاہ مرنے پر کچھ رسمیں تھیں وہ لوگ کرتے تھے جو اسلام سے نہیں ٹکرائیں، ان کو آپ نے منع نہیں کیا. تو رسم جو ہوتی ہے اس کو کہہ کے تحقیر کرنا نہیں، تحقیر کرنے والی چیز نہیں ہوتی. ہاں وہ ٹکرا جائے تو پھر کرنی ہی نہیں، ٹکرانی نہیں چاہیے. آپ نے بڑی دفعہ یہ فرمایا تھا، لیکن لوگ اپنے وہ انتخاب پسند ہوتے ہیں دونوں طرف. ویسے ایک یہ پجامہ کے والے سے 2-3 روایات کسی نے بھیجی ہیں، اس میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں، شہد کے استعمال میں، آگ سے داغنے میں. تاہم میں اپنی امت کو آگ کے داغنے سے روکتا ہوں. اسی طرح ایک اور روایت میں ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے اور فرماتے یہ تو وہی ہوئی ہے. جس شخص نے حجامہ کے ذریعے اپنا خون نکلوایا تو اب اسے کوئی خدشہ نہیں اس بات سے کہ وہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کرے.
جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ احادیث ٹھیک ہے؟ یہ احادیث تو ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی دنیا کے اندر بہترین علاج تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو جھونک لگواتے ہیں اس کا مقصد بھی اس جگہ سے خون کو نکال لینا باہر، وہ چوس لیتی ہے، وہ نکال لیتی ہے۔ حجامہ کٹ کر کے لگا لیتے ہیں، اس زمانے میں کٹ لگتا تھا تو ٹھیک ہے، اچھی اور یہ آگ سے داغنے والا معاملہ؟ آگ کے داغنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس وقت تک جب کہ اس کا علاج پوری طرح نہیں نکلا تھا، زخم ہو گیا ہے، زخم بہت زیادہ ہو گیا ہے، گہرا ہو گیا ہے، اگر اس کو بند نہ کیا جائے تو خون نکل جائے گا اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو کسی بھی لوہے کی چیز کو وہ گرم کرتے اور زخم کے اوپر رکھ دیتے، داغ دیتے، داغنے سے وہ زخم بند ہو جاتا اور خون نکلنا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی کے بچنے کے چانس پیدا ہو جاتے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ روایت میں اس وقت حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ جو مرحلہ ہے اس سے میں اپنی قوم کو روکتا ہوں۔ اچھا جی، یہ وہ مولانا صاحب کا جس نے مجھے وہ بھیجا، میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی چیز پہ کھانے پہ کوئی پڑھے تو پڑھ کے تو پھر کھانا کھائے، یہ بڑی بدعت ہے، بدعت کی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں ان کی پوری بات میرے سامنے ہو تو میں کر سکتا ہوں، ورنہ مومن کو چاہیے کہ وہ کھانا رکھا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو پڑھتے کلام پاک پڑھتے ہیں یا وہ کھانے پہ پڑھنے کے والے سے کھانے پہ، وہ ویسے ہی وہی بات۔ ایک ہی بات ہے، اگر بسم اللہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ کے بعد اس کا قرآن کیوں نہیں پڑھنا جی؟ جب تک ممانعت، ہم صرف فرقہ ہوتے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے فرقے جو کام نہیں کرتا اگر کوئی کرے تو وہ تو مجھے جہنمی لگتا ہے۔ نہیں، یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، ہم کاش فرقہ نہ ہوتے تو ہمارے اس طرح کے سوالات ہی نہیں ہونے تھے۔ یہ سوال پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ایک طرز پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرا ایک متحر سی سر، وہ ریٹائر ہو گیا، متحر رہے تھے، وہ چل گیا تاری زمین کو، بڑا مطلب کہ ٹھیک ہے تبلیغ سے جاتا رہا، ٹی وی میں لے کے گیا، باہر بھی جاتا رہا، مینو کہتا بچ جا، وہ بڑے گمراہی جا رہے جہنم سے چلے جائے گا، باتیں سنانے لگا تو کہ باہر ہے نا میں کو بندے کا پتر مار تو اپنا ساتھ کے رکھ تو بول، کہتا ہے مقلد نہیں کسی دے، اس کر کے یہ بس گمراہ لوگ نے کسی بات کا۔ جی جی۔ اچھا دوسرے انہیں کی کیتا کہ میں ان سے ڈرائی پورٹ لگا سکتے ایکسپورٹ بڑی دور سی، تو انہوں نے جڑا قسم میں واقعی ٹاکی جی دیہاتی یا کوئی چھوٹا دیہاتا ہوتا سی نا میسج ہے، آپ صرف سوال کریں۔ اچھا جی میں نہیں جو بندے لیا کے دیتا نا وہ بعد میں پیسے بھی لیا کے کہنے لگا خان جی 100 روپے کا لوڑ یا 200 کا پا لو، میں کہتا ہے رام نے یہ رشوت دے گی ہے، میں کہ یار انہوں کا کام ہے، میرا تو نہیں کام دے گا، میں نے گورنمنٹ پرووائڈ کر دے تو ٹھیک ہے، کہنا نہیں وہ چاہ لیا کہ میرے کو آیا نا کہتا نہیں پینی، میں کہ یہ رام دے پیسے دی، میں کہ یار نوکری اللہ کا وہ سپاہی نے بولتا کتنے بھیجی ہے، فلانے ایجنٹ نے بھیجی، کنی لیا ہے ایک سیٹ، آپ سر سے پیسے بھائی کام میرے کو رکھ کے خان صاحب کو باقی پیسے اس کو لیں وہ اچھا وہ میں کہتا ہے ٹھیک نہیں گا جب لوڑ سی، میں 2-3 سال ریٹائرمنٹ پینشن آپ نا انہیں مینو نا میں سمجھ گیا ہوں۔ انہیں لوڑ میرے پواتا ہے، کہتا اب تمہاری لال ہے، انہیں کہا میں میرے بڑے بھرا نے میرا انہوں نے کسٹم کا نہیں، میں نے ویسا تو لگے میں انہوں کا احترام کرنا کہ میں انہوں کا بچہ ہوں، وہ بھی نام رکھ سی بیٹے انہیں کیا آج میں نے دیکھا کہ وہ تھی ریٹائر ہوئے ہو تین پیسے دیتے ہیں تھوڑے واسطے، یہ مطلب پچھلے بھی حالات اچھا جی سر۔ سوال تو آپ نے کوئی نہیں کیا، بات سنائیے، میں کہہ رہا کہ بھائی سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا۔ ہوئی کہ تسی مقلد نہیں کسی
نہیں، ساری کہانی میں تو مقلد کی بات ہوئی نہیں ہے، کہانی تو آپ نے اور سنا دی۔ تو گمراہ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کا باز آ جائے کیوں دنیا ہے کوئی نہیں، میں کہ تیرا کہڑا مقلد ہے؟ اچھی ابو حنیفہ مقلد ہے جی، میں کہ اچھا جی کی کہنا ہوں۔ ہم اللہ اس کے رسول کے مقلد ہیں، اور جو عالم دین بھی اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، من و عن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل علم پھر ان کا کام بھی یہ ہے، وہ کہیں کہ یہ کام اللہ نے یوں کہا ہے، محمد رسول اللہ نے یوں کہا ہے۔ ممکن ہے وہ کام ان کی نالج میں نہ ہو کہ انہوں نے کیا، کون سا کام، اس کی ہدایت کیسے دی ہے، یہ نہ پتہ ہو، تو وہ اگر مجتہد کے درجے پہ ہے تو اجتہاد کر کے بھی بتائے، اجتہاد کر کے بتائے، تب بھی اگر غلط بھی ہو تو ایک گناہ اجر، غلط بھی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ غلط ہو تب بھی ایک گناہ اجر، اور اگر ٹھیک وہ اجتہاد کر لے تو 2 گناہ اجر۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور یہ پولیس کے لوگ ایک بندے کو گرفتار کر کے لائے اور کہا کہ امیر المومنین، یہ چوری کرتے ہوئے موقع پہ پکڑا گیا اور اس کا اعتراف ساتھ ہے، اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمائیں۔ تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے سزا تو اللہ نے دے رکھی ہے، تو امیر المومنین نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تو نے چوری کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، بلکتا دیکھ نہیں سکا، بس کھانے کے لیے چیزیں تھیں وہ میں نے اٹھائیں۔ تو امیر المومنین روتے رہے اس کی بات سن کر، اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے، گھر کے لیے بندوبست پہلے کیا، اس کے گھر پہنچایا، اور مخابرات والے سوچ رہے ہیں کہ ابھی ان کے حکم دیں گے ہاتھ کاٹنے کا، تو جب انہوں نے کہا جی اس کے ہاتھ کاٹنے، ان کو میرے ساتھ پیش کریں، تو امیر المومنین نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہا کہ یہ میرا فرض تھا کہ بھوکے کے گھر میں کھانا بھیجتا، میں نہ بھیج سکا، غلطی تو میری ہے، ہاتھ میرا کاٹو۔ کب کہا ہے اللہ میاں نے کہ جس نے معاشرے نے اتنی ناہمواری کی ہو، اپنے گھر میں تو عیش کر رہے ہوں اور ہمسایہ بھوکا سو جائے، اس کے بچے بلک رہے ہوں، تو کیا وہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے چوری نہیں کرے گا؟ ہمسایہ خود کھانا جی بھر کر کھا لے اور ہمسایہ بھوکا سو جائے، مسلمانوں کی ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، حالانکہ اس کا اعتراف تھا کہ ہاں میں نے چوری کی۔ جی جی، اس میں ایک دعا ہوتی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، یہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، اچھا، یہ ہر وقت پڑھنی چاہیے، جس وقت اللہ موقع دے۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں، اپنے آفس میں داخل ہوئے ہیں، کہیں دوستوں کی مجلس میں گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں، تو اللہ صدق کے ساتھ ہی لے کر جائے اور صدق کے ساتھ ہی واپس کرے۔ یہ
ہر جگہ کے لیے، اور مشکلات کے اندر تو یہ اکثیر چیز ہے۔ مشکلات آ جائیں تو جو بندہ اپنے عام روٹین کے اندر بھی یہ پڑھتا ہوگا، اللہ وہاں اس کے لیے آسانیاں خود مہیا کر دیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ جب آپ کا جی چاہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ اب دعاؤں کا چونکہ چلن نہیں ہے، ہم نماز کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیا تو دعا پڑھ لی، لیکن دعائیں تو مخل عبادہ ہیں، یہ باقاعدہ خود عبادت ہے، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں، جس وقت جی چاہے کرو، جس وقت جی چاہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں دعائیں نہ مانگو تو۔ ہاں، وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے دل میں تھا کہ کوئی عبادت کر کے قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا جو ہے اس کا مغز ہے، یہ میرے دل میں تھا۔ نہیں، یہ جو آپ نے بتایا ہر وقت معلوم ہے، یہ خود عبادت ہے، یہ مخل عبادت خود ہے۔ آج پتہ لگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان کوئی درمیان میں رکاوٹ موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی مشکل ہو تو ڈائریکٹ پکارو، ڈائریکٹ پکارنے سے وہ خوب راضی ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ ایک دوست ہے، وہ کام کروز کی آپ کا کبھی تک وہ گلی کے ساتھ کونے پہ ان کا دکان سی ہے، تو میں بیٹھ جاتا ہوں کرکٹ دوست کرانے۔ تو آج کل یہ ہے کہ پورے باپ کو یا والدین کو لے کے بیچ میں بٹھایا، کوئی کپڑا پیچھے کبھی بیٹھا ہے، آ جا کے تین منٹ لے کہاڑے چار پڑا ہے کہ وہ لے کے دے سب لے کے جو ہے اپنی زندگی سب لے کے دے، اور یہ بار بار سب کو دیکھ رہے، ہر گھر میں یہ مصیبت بنی ہوئی ہے کہ تھی بات پتہ ہے کہ تم مرنا سب تو پہلو کرو قبضہ مافیا کہہ لینا، جتنا رنج قبضہ مافیا توبہ میری جان، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں تو کہنا جاؤ، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کے قانون وراثت کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ وراثت اس وقت بنے گی جب بندہ مر جائے گا، اس کی جائیداد کو وراثت بنایا جائے گا، دوسرے کی ابھی وہ فوت نہیں ہوا تو وراثت ہے نہیں، تمہیں کس حساب سے دیا جائے اور کیوں دیا جائے۔ اس وقت اس کی حیثیت گھر کے سربراہ کی ہے، یہ بچے ہیں، جتنی ضرورت ہو وہ سمجھے کہ اس بندے کو مجھے تربیت دینی چاہیے، اس بندے کو مجھے سہارا دینا چاہیے، وہ باپ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دے، وہ اور بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے نالائق ہے، باپ نے بڑی کوشش کی کہ پڑھ جائے، نہیں پڑھتا، وہ کئی سال کوشش کرتا ہے، بچہ نہیں پڑھتا، اس کا دماغ ہی اس طرف نہیں چلتا، وہ اسے کام سیکھنے پہ لگا دیتا ہے، 2 3 4 سالوں میں وہ کام سیکھ لیتا ہے، پیسے کمانے لگ جاتا ہے۔ دوسرا بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اس نے میٹرک کر لیا، اس نے FSC کر لی، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، اس نے MPhil کر لیا، اس نے PhD کر لی، کتنے پیسے لگے ابا کے؟ نہ لگائے تو جرم ہے۔ اور دوسرا بھائی کہے جو نالائق تھا کہ اس کے اوپر اتنے پیسے لگائیں، وہ پیسے مجھے دو، اس کا کوئی استحقاق نہیں۔ یہ ضرورت پوری کرے گا باپ سمجھ کے، اپنی انالیسس کر کے، جس کے اوپر جتنا پیسہ لگتا ہے اس کو لگانا ہے، لیکن وراثت نہیں ہے، یہ وراثت بنے گی اس کے مرنے کے بعد۔ یہ بعض علماء نے یہ درمیان میں رستہ نکالا ہے کہ وہ بچوں کو تقسیم کر دو پہلے ہی، تاکہ عقل مند بنتے ہیں، تاکہ بعد میں نہ جھگڑیں۔
تو تقسیم تو کا جتنی جتنی کرنی ہے، جھگڑنا کیوں ہے؟ وہ تو اللہ نے پہلے کر دی ہے، وہ تو قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لڑکا ہے تو اتنے ملے گی، لڑکی ہے تو اتنے ملے گی، لڑکی کا باپ موجود ہے، لڑکے کا باپ موجود ہے تو مرنے والے کا باپ موجود ہے تو اتنا اس کو ملے گا، اگر باپ اور ماں موجود نہیں ہیں تو اس کے بھائیوں کو ملے گا، بہنوں کو ملے گا، بہنیں ایک ہیں تو کتنا ملے گا، بہنیں ایک سے زائد ہیں تو کتنا ملے گا، کوئی لاوارث مر گیا تو کتنا ملے گا۔ یہ تو سارے مسائل حل کر دیے ہیں، لڑائی کہاں ہوگی؟ لڑائی کہاں ہوگی؟ میری حدیں ہیں مقرر کی ہوئی سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، ایک جائیداد ہے، زمین ہے، تو پہلے لوگ لڑ پڑتے تھے اس بات پر بھی، یہ اگلا حصہ میں نے لینا ہے، پچھلا حصہ تو لے، تو کہتے ہیں اب اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ جائیداد ہے، امیکیبلی اگر تم راضی ہو تو ویل اینڈ گڈ، راضی نہیں ہو ظاہر ہے کسی نے پچھلا لینا ہے، کسی نے اگلا لینا ہے، اگر تم راضی نہیں ہو تو یہ بکے گی، بک کے تمہیں پیسے اتنے تقسیم جتنی بنتی اتنی مل جائے، تو بیچ دو اور اس کو، تو لڑائی کہاں ہے ہی نہیں، مسائل تو سارے جو ہیں اللہ نے حل کر دیے۔ اس معاملے میں وصیت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے؟ وصیت جو وصیت کا جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کے لیے کہا، اور ہمارے علماء نے اس کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں لے کر گئے کہ وصیت کیا ہے۔ 1/3 کی وصیت کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، 1/3 ٹوٹل کا 1/3 حصہ وہ چاہے تو وہ جس کو چاہے دے دے، شرط اس کے کہ وہ وارث نہ ہو، وارثوں کو نہیں دے سکتا، وہ دوسروں کو دے سکتا جس کو چاہے، اور جتنا ہے اس کو دینا چاہیے، کیونکہ ہر خاندان کے اندر کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو پسماندہ ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کسی کا باپ فوت ہو گیا، اپنے ہی بیٹا کسی کا فوت ہو گیا، اس کا آگے بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اب تمہاری وراثت جو ہے وہ دادا کی وراثت ڈائریکٹ تو نہیں پہنچے گی بچے تک، اس کی بیوی تک ڈائریکٹ نہیں آ رہی، وہ نہیں آئے گی، کوئی بات نہیں، تو دادا 1/3 میں سے اس یتیم پوتے اور بیوہ کا لیے لکھ جائے، مسئلہ حل ہے، کیوں وارث نہیں رہے تو ان کا حق بنتا ہے۔ ایک چچا، تایا، پھپھو، خالہ، دور کے رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں ڈائریکٹ، کوئی پسماندہ رہ گیا ہے، کوئی غریب رہ گیا، ان کا خیال کرے۔ اسلام نے تو اس سے بھی آگے کہا کہ جب تم بہن بھائی آپس میں تقسیم کرنے لگو، خاندان کی وراثت تقسیم کرنے لگو، تو جو غریب غربا سامنے ہوں پہلے ان کو دے لو، پھر وہ جو ہے اس کے اوپر قرضہ وہ بھی دے لو۔ لیکن میں کن کو پڑھاؤں جو کہ اتنے کمینے ہو گئے ہیں، پوچھتے ہیں وہ جو اس کو کفن ڈالنا ہے اس کے پیسے کس کے ذمہ ہیں؟ اتنا کمینہ صفت ہونا، ساری کمائی اسی کی، تمہیں پالا پوسا اس نے، اب پوچھتے ہو کہ اس کو کفن کون ڈالے گا؟ یہ تو سعادت کی بات تھی کہ کوئی کہتا میں کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں کرتا ہوں، وہاں قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم میں سے تو کسی نے نہیں دینا، اسی کے پیسوں میں سے پہلے وہ لے لو، کفن دفن بھی کر لو۔ یہ تو اعزاز ہوتا کسی بیٹے کا۔ اللہ نے اس کا بھی حل کر دیا، اچھا اتنے ہی کمینے ہو گئے ہو تو باپ کی لاش بے گور و کفن نہ رہ جائے، اس کے پیسوں سے ہی کر لینا، لیکن میرے پاس تو تم نے آنا ہی ہے نا۔ جاتے ہوئے باپ کے ساتھ یہ سلوک،
کوئی سوال جی؟ بیوہ عورت کے 3 بچوں کے لیے کتنا فنڈ مقرر کرنا چاہیے؟ ان کی ضرورت کس طرح متعین کرنی چاہیے اگر ان کے پاس بالکل وسائل نہ ہوں؟ نہیں، یہ تو ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ وراثت ایک حد تک ہے، وہ تو وارثوں کو چلی جائے گی، تو کسی شخص کو میکسیمم جو اجازت ہے کہ اس وراثت میں سے، وہ وراثت کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے تو 100 روپے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کلہ کا کلمہ اس طرح ہے، قلیل ترین بھی ہو اسے بھی تقسیم کرنا ہے، حقیر جان کے یہ نہیں کرنا کہ تقسیم نہ کرو، اس کے صرف جسم کے کپڑے باقی ہوں تو یہ بھی وراثت ہے۔ باپ سے محبت ہوگی تو کوئی کہہ رہا مجھے دے دو جی، چھڈیا کی ہے نہیں ساڑھے سے جنازہ پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت جنازہ ہے، میرا خیال ہے کوئی ہزاروں میں ایک بچہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ کے میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا یا اپنے ماں کا جنازہ پڑھانا، وہ بھی نہیں کرتے ہم تو، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہوں رٹے ہوئے جملے کہہ دیں، جن جذبات کے ساتھ بیٹا دعا کر سکتا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کرے گا؟ نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری مسجد میں مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا 1 منٹ میں۔ ظاہر ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اپنا منٹ جو ہے اس پر لگا دے، جس کی اپنی اولاد کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ یار آخری تحفہ ہے یہ تو کھڑے ہو کے دے دو، ٹھیک ہے وہ چلا گیا، لیکن یہ سوچو جا کس کے پاس رہا ہے۔ کائنات کے مالک کے پاس جا رہا ہے وہ، اب اس کو بھیجنا ہے تو اتنا پروٹوکول تو دو، اس کے دعائیں تو کھول کر کرو، دل کے اندر کہیں کوئی رنجشیں ہیں تو پہلے انہیں نکال کر کرو، کوئی لین دین بھی ہے تو اس کو چھوڑ کے کرو۔ دوسرے لوگ بے شک کہیں کہ میرا اتنا قرضہ ہے، تو بیٹے کہیں چچا جان بس ثبوت چاہیے کہ آپ سے ابا نے لیا تھا، پیسے میں دوں گا، دوسرا بیٹا کہ میں دوں گا، تو سمجھانے والے پھر سمجھائیں بیٹا سب کو ثواب ہو جائے گا، سارے مل کر دے لو، لیکن ہر بچہ یہ چاہے کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ سارا پیسہ بنیادی طور پہ ہے کس کا؟ اسی کا ہے، اللہ دے چکا ہے اسے، انہیں کے بچوں کا ہی ہے۔ ورنہ اللہ کو نیچے آ کے وراثت تقسیم کرنی پڑنی تھی۔ نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، نماز جنازہ کی دعائیں ہیں نا وہ اتنی لمبی ساری وہ آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ اگر نہ آتی وہ دیکھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا، لیکن بات یہ ہے کیوں نہ آئے۔ تو نہ یاد دیکھیں باقی چیزیں بھی یاد کرتے ہیں نا، یہ بھی یاد، صرف بات ترجیح کی ہے۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، جو دنیا میں ہے اس نے جانا تو ہے نا، امی نے بھی جانا ہے، ابو نے بھی جانا ہے، بیوی نے بھی جانا ہے، شوہر نے بھی جانا ہے، بھائی نے بھی جانا ہے، تو کسی کو رخصت کرنے کے لیے آخری وقت میں جو دعائیں کرنی ہیں اردو میں پڑھی جا سکتی ہے اپنی زبان میں، جی، اپنی زبان میں پڑھی جا سکتی ہے جو بھی دعائیں جو ہے۔ یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو کہے گا کہ تم نے اردو میں کیوں کہی ہے، یہ نہیں اللہ کہے گا، یہ یونیفارمیلٹی کے لیے تاکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت کے طور پر رہ سکے، اس لیے ایک درمیان میں وہ یوں سمجھے کہ حبل ہے، رسی ہے ایک، جس کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔
ورنہ اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، اس لیے کہ ساری زبانیں اس کی اپنی بنائی ہوئی. اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں عربی میں ہی ہونی چاہیے، نہیں، کیونکہ جو دوسری زبان ہوتی ہے اس کے اندر اپنا مافی و ضمیر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ جو ہم نے نماز کے بعد بھی دعا مانگی ہے نا، وہ اس لیے مانگی ہے کہ عربی میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں تو پیچھے آمین کہنے والوں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس پر آمین کہا. پھر ان کی زبان میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگ لو تاکہ وہ ضرورت بھی پوری ہو. یہ اس لیے مانگی جاتی ہے. اور فرقہ بن جائیں گے تو ایک اس کو بدعت کہے گا، وہ اس کو بدعت کہے گا. دعا روح اسلام کے مطابق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ انسان کی زندگی میں بھی کرنی چاہیے، انسان کے مرنے کے بعد بھی کرنی چاہیے. تو اب مرنے کے بعد کرنی ہے تو پھر کیوں نہ کری جائے. تو دعا ہونی چاہیے، نماز کے اندر بھی کرو اور نماز کے باہر بھی کرو. لوگ اس پہ بھی لڑ پڑتے، نماز میں ابھی دعائیں تو کی ہیں، اب پھر دعا شروع کر دی. وہ دعا جتنی مرضی دفعہ کرو، اللہ میاں نے کب منع، وہ تو خوش ہوتا ہے. پھر کہاں منع کرتا ہے؟ اسلام نہیں منع کرتا، پھر کہاں منع کرتا. جی 40 دن کے بعد جو ہوتا ہے وہ تیسرا کریں، وہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں کریں، جو جی چاہے کریں. ہاں اگر کسی کو اس مصروف زمانے میں 3 دن تو میت کے گھر جانا ہے نا، وہ تو جانا ہے، تو تیسرے دن کٹھی دعا کر لیں، اجتماعی دعا کر لیں. 3 دن تو انفرادی بھی آ کے کرتے رہے، تو 3 دن تو کرنی ہے ان کے ہاں دعا، تو چوتھے دن کٹھی کر لیں. یا پھر جس سے محبت ہے اس سے آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعہ رات کو کرنی ہے، ہر جمعے کو کرنی ہے، تو اسلام نے کوئی ممانعت نہیں رکھی، کوئی منع نہیں کیا. اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، وہ جانے والے کو تو ان دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، وہ تو چاہتا ہے روز ہی کرو، ہر لمحے کرو میرے آگے، اس کو تو اتنی ضرورت ہے. لیکن ہم کبھی اجتماعیت کے حوالے سے کریں، اکٹھے ہو کر دعا کرنے کے لیے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے. جی کوئی بندہ اس لیے کرے کہ ہمارا ایک فرقہ ہے، ہمارے فرقہ کرتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اب اس نے دین کے لیے نہیں کی، نہ اس رحیل کے جانے والے کے لیے کی ہے، اب اس نے اپنے فرقے کی خاطر کی ہے. اور اسلام میں فرقے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ نے تو منع کر دیا ولا تفرقوا، وہ تو مردود ہوگی چیز. کیا جی پھر سے بتائیں. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب لوگ باہر مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی نیا شخص آتا ہے تو وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ دوبارہ سے سارے ایک دفعہ الحمدللہ اور 3 دفعہ پورا پڑھتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص آتا ہے اس طرح دعا کرتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک کہاں سے ہے کہ الحمدللہ پڑھنا اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ ہر نماز نہیں، ہر رکعت کے اندر قرار دے دی. بہترین دعا. اور 3 دفعہ قل اللہ کو کہا کہ اس کا اجر پورے قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ اس نیت سے کر رہا ہے تو اسے پورا اجر ملے گا. اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا فرقہ کہتا ہے تو اجر نہیں، اللہ ناراض ہو جائے. فرقے کی خاطر نہیں کرنا کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے ہم کر لیں. بالکل اسی طرح کا ایک اور سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
جمعے والے دن درود شریف پڑھنا چاہیے تھا, اذان تو پہلے پڑھنا چاہیے تھا. چپ ہی کر گئے, میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے, چپ ہی کر گئے. میں بھی بتاتا ہوں, اللہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اور مومنو تم بھی پڑھو. اللہ نے کوئی ٹائم بتایا کہ میں اس وقت نہیں پڑھتا؟ مومنو تم بھی نہ پڑھنا. جہاں ضروری تھا وہاں پہ شرائط بتا دی ہیں. نماز میں میرے دربار میں آنا ہے تو وضو کر کے آنا. نماز کے یہ اوقات ہیں, ان میں پڑھنا. درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وضو کرنے کا حکم دیا ہے؟ وضو میں ہو یا وضو میں نہیں. نماز کے لیے تم نے یہ چیزیں کھڑے ہو کر پڑھنی ہیں, یہ بیٹھ کے پڑھنی ہے, یہ رکوع میں پڑھنی ہے, یہ سجدے میں پڑھنی ہے. درود شریف کے لیے کوئی حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ تمہارا جی چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھو, تمہارا جی چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھو, تم چاہو تو لیٹ کے پڑھو, تم چاہو تو دل ہی دل میں پڑھو, چاہے تو باواز بلند پڑھو. صبح پڑھنا, شام کو نہ پڑھنا, کہیں پر ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں, اس کی کبریائی کا اعلان کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے اس نبی پر جس نے یہ سارا کچھ سکھایا, اس کو یاد آیا درود پڑھتا ہے, تو کسی کو روکنے کا استحقاق ہے؟ اس کا ایک فرقہ ہوتا جو اس کو روکتا. تو اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا. کلیئر ہو گئے, وہ بھی کلیئر ہو گئے. تو یہ دو ہاتھ ہیں اس کے اندر جو جگہ پرامیننٹ ہے, یہ سلون ہے اور ایک تسلیم, یہ کیا معنی ہے؟ صلہ تو کہتے ہیں دعا, رحمت کی دعا کی. یصلون وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ کرتے ہیں یا کریں گے؟ یصلون وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا کریں. تو اللہ سے ہی رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ان پر رحمت فرما دے. اور تسلیم کہتے ہیں کہ پوری طرح اندر بات اتر جائے اور انسان اس کے سامنے جھکا ہو, یہ تسلیم ہے. بالکل اردو کا کلمہ ہے, پرفیکٹ سرینڈر, مکمل سرنڈر کا نام. تسلیمات جو ہم کہتے ہیں. ہاں جی, تسلیمات وہی سلام ہے, پروٹوکول کے سارے الفاظ ہیں. میں نے اس کے بارے میں پڑھا, آپ تصحیح فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی آپ کے درمیان موجود ہے, اسے اللہ رب العالمین نے بھیجا, اور فرشتے اس پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے, اور تم اس کو تسلیم کرو. ٹوٹل سبمیشن ہونی چاہیے اس کے. تو یہی بات ابھی کہیں گے, مکمل سبمیشن ہی. التحیات للہ, یہ چیز آ جاتی ہے تسلیمات. ایک جو ہے یہ ذکر اور تسبیح میں فرق کوئی ہے ٹیکنیکل, یا دونوں مترادفات ہی ہیں؟ مترادفات. تسبیح جو ہے سبح پاکی اس نے بیان کی, ذکر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا نام بلند کرنا. پاکی بھی بیان کی ہے تو اللہ کے ذکر سے کی ہے, ایک ہی بات ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک گاڑی جو لیتے ہیں نا رینٹ پہ, وہ جب واپس کرتے ہیں تو تسلیم السیارہ سے کہتے ہیں, سرنڈر کرنا, واپس کرنا. درود جو لفظ ہے, درود یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا, عربی کا, فارسی کا. عربی اور فارسی دونوں میں مستقل. جی, اس کا مطلب درود کہتے ہیں ورد کرنا, بار بار کسی چیز کا دہرانا. سر یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے, یہ انڈیا پاکستان میں ہے, یہ شریکہ, یہ ساس بہو, نند باوج, یہ جو خلافات ہیں یہ یہی ہیں. آپ تو بات بھی رہے ہیں, بات ہوتی ہے. پیچھے جو بتائیں یہ اللہ کے فضل سے ہمارا ہی تحفہ ہے. ہندو مت سے آیا نا. ہم لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, آج سے 8-9 نسل پہلے سب ہندو تھے. وہ تو
کسی کی مہربانی ہوئی, اس نے کسی بزرگ کو دین سکھا دیا, اس نے مان لیا تو دین آ گیا. اور بر صغیر کا دین عالم دین کا پھیلایا ہوا نہیں ہے, یہ بزرگوں کا پھیلایا ہوا ہے, صوفیہ کا پھیلایا ہوا ہے, ان کی محبت سے پھیلا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے لک و دک صحرا کے اندر کفر ہی کفر ہے, تو لوگوں کو وہ مسلمان بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سٹرگل کی ہے. اب ان کی جو تربیت کرنی تھی اس کے پاس تو ان کے وقت نہیں تھا, کہ اس لیے کہ پہلا ہدف کہ ان کو جہنم کی آگ سے چھڑانا تو پہلا لازم کام تھا, تو وہ اس پہ لگے رہے. تربیت ہو نہیں سکی ورنہ اندر سے وہ چیزیں نکال دیتے. لیکن اس میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے, علماء نے تو صرف کافر بنایا ہے. یہ آ کے بتایا کہ یہ کرو گے تو کفر ہوگا, یہ کرو گے تو کفر ہوگا, یہ کرو گے تو کفر ہوگا. ہاں نہیں, یہ تصور بھی جو دیا ہے یہ بھی صوفیہ نے برصغیر میں دیا ہے. میں برصغیر کی بات کروں, ورنہ تو اسلام کا تصور ہے کہ تم نے ہر لمحہ, تمہارا سونا بھی عبادت, تمہارا جاگنا بھی عبادت, تمہارا کھیلنا بھی عبادت, تمہارا کمانا بھی عبادت, تمہارا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت. یہ ساری عبادت. تو یہ جو ہمارے ہاں تو اب جو ہوتا ہے نا کہ اسکول کا ٹائم جو ہے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک, بزرگوں نے خانقاہی نظام بنایا تھا, بورڈنگ کا نظام. آئے ہو تو سیکھو, پھر دن رات سیکھو. ہم بھی یہاں پر ہیں, ہمیں بھی دیکھو کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ, اور جو غلطی نہیں کرتے تم بھی زندگی ایسے گزارو. یہ خانقاہی نظام تھا. تربیت کا اس سے اعلیٰ نظام ہی کوئی نہیں. اور ابھی اوکاڑا کے اندر ایک یونیورسٹی نہیں بنی ہے, اس خانقاہی نظام پہ بنی. جی ہاں, بورڈنگس. آئے ہو تو چھٹیاں ہوں گی تو گھر جانا ہے, یہاں پہ تربیت میں ہو. تو جو کاڑا کے رہنے والے ہیں وہ کوئی بھی ایڈمیشن لے لے, وہ بھی اندر ہی رہے گا, بس گھر نہیں جائے گا. پھر گھر کیوں جانا؟ اچھا, خانقاہی نظام ہے نا کہ آپ نے خانقاہ پہ رہنا ہے, 24 گھنٹے آپ نے بورڈنگ میں رہنا ہے, ہاسٹل میں ہی رہنا ہے, وہیں پہ تربیت کا نظام چلتے رہنا. خانقاہ فارسی کا کلمہ ہے اجتماعیت کی جگہ. کوئی بھی جگہ ہو, وہ کسی جگہ کا بھی ہو, وہ گھر ہے, رہنے کی جگہ ہے, وہ کسی طرح کا, وہ اس طرح اجتماعیت کی جگہ ہے. ویسے خانگاہ تو نہیں, کاف ہے. یہ ہمارے جو صوفیہ ہیں زیادہ فارسی الاصل ہیں. جتنے برصغیر میں جتنے ہیں وہ سارے فارسی الاصل ہیں, وہ بھی فارسی الاصل ہیں. ان کی اپنی کتاب بھی فارسی میں تھی, فارسی الاصل ہیں. انہوں نے اپنی کتاب بھی فارسی میں لکھی ہے. میاں صاحب نے بڑی کانٹ چھانٹ کے بات کیا ہے, بہت زبردست ترجمہ ہے جی. اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ انگریزی دان اتنی خوبصورت اردو کے اندر اسے منتقل کر لے گا, لیکن انہوں نے کیا. وہ پہلا بارٹ لا آدمی ہے. اور یہ جب آئے بھی تھے تو فلیٹ ہیٹ, انگریزی ہیٹ کے اندر آئے تھے مولانا, پینٹ کوٹ پا کے, ٹائی شائی لا کے, ہیٹ پائے, وہ اس لیول کا بندہ تھا. ان کی رکنیت کے بارے میں لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا, لباس دیکھو. تو مولانا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں,
کچھ دیر رہنے دو، لباس بھی تبدیل ہو جائے. ان کی داڑھی بھی باہر آ جائے. ہاں داڑھی بھی آ جائے. وہ داڑھی مونڈے تھے. کپورتھلا کے رہنے والے ہاں تھے، جی. ضیاء صاحب ان کو معمول ہے. کون؟ ضیاء صاحب ہاں ضیاء ضیاء الحق. ان کا کپورتھلا میں کی والدہ تھی. بھائی تھے، سگے ماموں تھے. نہیں نہیں، ایک گاؤں کے تھے نا. بس وہ اچھا وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال والاکرام. یہاں تو ذوالجلال ہے نا. آخری جو آیت ہے تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال اور یہ فرق کیسے پڑتا ہے؟ زا زو زی ایک ہی کلمہ ہے، والے کے معنی میں ہوتا ہے. اگر وہ اس کی حالت جہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ فائلی ہے تو زو آ جائے گا، مفعولی ہے تو زا آ جائے گا، مجروری ہے تو زی آ جائے گا. یہ زبان کی وجہ سے، لیکن کلمہ ایک ہی ہے. ذات بھی اسی قبیل سے. جی ذات جو ہے نہیں، ذات تو پورے ایک شخصیت کو کہتے ہیں نا. ذات کا پوچھ رہے ہیں نا. ہاں وہ تو ایک پوری شخصیت. ذا کہتے ہیں والے کو. ذا زو زی. جی ہاں، ذوالکفل کفل والے، ذوال انتقام انتقام والے. یہ لفظ ذات الکمال ہوتا ہے، جو کمال والا پھر آتا ہے. جی ذات الکمال ہاں، اس کے کمال کی ایسی ذات ہے جو کمال کو پہنچی ہوئی ہے. کمال والا نہیں ہو سکتا. یہ ذات کی تعریف ہے کہ وہ کمال کو پہنچی، صفہ موصوف ہے. جی جی سر مکس گیدرنگ جو سی ہوتی ہے گھروں میں اور اس کے علاوہ خاص کر شادیوں کے موقع پہ، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اکثر جیسے اب کھانے کے موقع پہ بھی کہ عورتوں کی سائڈ پہ بھی سارے مرد حضرات ہی پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں بھی جب کٹھے کا اٹھا لیتے ہیں لڑکا لڑکی کو، پھر بھی سارے مرد اٹھ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کیسے صحیح؟ اسلام سے دوری ہے، بس اس کو سمجھان. دعوت کے علاوہ کوئی رستہ دوسرا نہیں ہے. دعوت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. دعوت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پردے کے احکام جاری کر دیے ہیں تو پردے کے احکام ہر جگہ جاری رہیں گے. ٹھیک ہے تم اپنی ہی بہن کو، اپنی ہی بیوی کو ملنے کے لیے اس سائٹ پر آئے ہو، لیکن یہاں پر دوسروں کی بیویاں بھی ہیں، دوسروں کی بہنیں بھی ہیں. اس لیے اب تم نہیں آؤ گے. اسے سمجھانا پڑے گا، دعوت دینی پڑے گی. اور اگر کسی نے یہ رویہ اختیار کیا کہ یہاں مس گیدرنگ ہوگی، یہاں پر وہ ناچ گانا ہو جانا ہے، وہ لگ جانے ہیں، کیا لگتے ہیں، میوزک لگ جانا ہے، تو یہ تو کافرانہ سٹائل ہے. میں تو اس میں جاؤں گا ہی نہیں. یہ غیر داعیانہ رویہ ہے. جانا ہے، ان سے تعلق بڑھانے ہیں. نہیں اپنی شادی ہو تو پھر اس کو نہیں اپنی شادی پہ آنا چاہیے. اس کو اپنی شادی پہ پھر نہیں آنا چاہیے. ان کی شادی ہونے والے مجھے بے شک کسی الگ کمرے میں کھانا دے دیں. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سر جو عورتوں کی سائڈ پہ عورتیں ہی رکھنی چاہیے تاکہ وہ سرو کرنے کے لیے. ابھی آپ اگر کسی بھی شادی حال والے کو کہیں کہ ہمیں سروس لیڈیز سروس چاہیے تو وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں. ہم ماڈرن بننے کے لیے کرتے ہیں سارا. دین کو چھوڑا ماڈرن بننے کے لیے. اور اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ڈاکٹر صاحب نے دعوت دیا آپ تربیت کریں، لیکن تربیت کا انداز میں نے یہ نہیں ہے. بیوی سے نہ ملے. نہیں بس وہ غیر مرد جو آتے ہیں سارے ادھر اسٹیج پہ کہیں نہیں بیٹھتے. میری بیٹی نہیں بیٹھی. سر میرا ایک سوال ہے، یہ جب میت کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو کچھ مسئلے کو ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں ادھر، کچھ نہیں مانگتے. میں نے ابھی اسی کا بتایا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے. سوال میرا یہ ہے کہ اکثر مسجد میں جاؤ تو باہر لکھا ہوتا ہے یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ اسلام نے جب کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا، تو اہل حدیث بننے کی اجازت کس نے دی؟
دیوبندی بننے کی اجازت کس نے دی؟ اہل حدیث بننے کی اجازت، ٹھیک ہے نا؟ بریلوی کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے تو اجازت نہیں دی، کیا ہو بھی تو چھوڑ دو۔ اور شہنشاہ تاتار کی آمد تک ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہم شافعی تھے، ہم مالکی تھے، ہم حنبلی تھے، ہم باطنی تھے، بے شمار فرقے تھے ہم، فرقہ واریت تو شروع ہو چکی تھی، لیکن ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے۔ کب تک سر؟ یہ کب شروع ہوئی ہے جی فرقہ واریت؟ یہ فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت ماشاءاللہ حضور کی آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو۔ سب تو سے پہلے فرقے بنے اہل بیت اور صحابہ، یہ پہلا فرقہ تھا۔ مسلمانوں کی تفریق ہو گئی، فرق پیدا کر دی، فرقہ بنا دیا۔ دوسری ہوئی کہ غیروں سے جب جا کے یونان والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے لاجیکل گفتگو کرتے تھے، تو انہوں نے بھی، ہمارے علماء نے بھی ویسے ہی شروع کر دیا، یہ اس کے برابر ہے اور یہ اس کے برابر، تو ثابت ہوا یہ پہلے کے برابر ہے۔ فلاسفیکل گفتگو شروع ہو گئی، اور اس کو سمجھا جانے لگا کہ جو بڑے لوگ ہوں، حکمران لوگ ہوں، جن کی قوت ہو، ان کی طرف لوگ لپک کے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی لپک کے ان کی طرف گئے، علماء ہمارے، تو انہوں نے بھی ان سے سیکھ کر یہ انداز سے تحقیق اپنے اندر بھی کر لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہیں، اللہ بصیر بھی ہیں۔ تو وہاں پہ پہلا جو دینی حوالوں سے جھگڑا پیدا ہوا وہ یہ تھا، اگر اللہ سمیع ہے، فلسفہ کہتا ہے کہ کوئی سنتا ہے تو اس کے کان ہونے چاہیے، کان ہیں کہ نہیں؟ کانوں کی مختلف صلاحیتیں ہیں، تو پھر یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی کیا صلاحیت ہے سننے کی۔ وہ انسانوں جیسے سنتا ہے کہ چیونٹیاں جیسے سنتا ہے، کہ سانپ جیسے سنتا ہے؟ یہ بحث ہیں اس وقت کے علماء کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے تدمریہ کتاب لکھ کے ان سب کا توڑ کیا۔ کسی نے کہا کہ کان ہیں اللہ کے، تو دوسرے نے فرقے نے کہا اگر کان ہیں اللہ کے تو اللہ کی تم نے تجسیم کر دی، اللہ کی کوئی تجسیم ہی نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو اللہ کی تجسیم کرے گا یہ کفر ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ یہ کافر کا کھیل جنگ میں نہیں کھیلا گیا، یہ اس زمانے میں کھیلا گیا ہے۔ آقا کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ تفرقہ صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں آیا، قبائل کی بنیاد پر بھی آیا ہے۔ وہ جو حکومت محمد رسول اللہ نے قائم کی تھی، اس کے لیے جو کرائٹیریا قائم کیا تھا، شرائط تھی کہ کس طرح بنائی جائے گی، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ ڈومینیٹ ہونے کے لیے سب کو بلڈوز کر دیا۔ فرقہ تو اسی زمانے سے شروع ہو گیا، لیکن ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ جب شہنشاہ تاتار نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے مساجد ہی الگ الگ بنا لی تاکہ اچھی طرح بیڑا غرق ہو جائے، مرکز ہی ہمارے الگ ہو۔ اچھا، ویسے آپ کے سوال کے جواب دینے لگا ہوں، میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فائٹ کرنا چاہیے۔ کوئی اور صاحب بھی مشورہ دے سکتے ہیں؟ اگر ایک صاحب آ کے میرے گھر پہ قبضہ کر لیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر میں طاقتور ہوں تو میرے گھر پہ کوئی کر لے گا؟ نہیں کرے۔ اللہ کو اتنا کمزور جانا کہ یہ کس کا گھر ہے مسجد؟ اللہ کا۔ فرقے نے اس پہ قبضہ کر کے اپنا نام بھی اوپر لکھ لیا۔
اللہ کو اتنا کمزور جانا ہوا؟ اب اللہ ہی نے فائٹ کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ آج جہاں جہاں فرقے موجود ہیں، کہیں پر بھی مسلمانوں کی ایک ٹکے کی بھی عزت ہے؟ میں مسلمانوں کا لفظ استعمال کیا، ایک ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کو اس طرح پھینکا جاتا ہے۔ العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، مومن بنو گے تو عزت ملے گی، ٹکے پیسے سے نہیں ملتی، بڑے گھر بنا لینے سے نہیں ملتی، بڑی عمارتیں اور بڑی سڑکیں اور اس سے عزت نہیں ملتی۔ ورنہ دنیا کے اندر قوت رکھنے میں ہم ایک بڑی قوت ہیں، ہم اٹامک انرجی ہمارے پاس، ہمارے دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں، عزت اس سے نہیں ملا کرتی۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی مرتضیٰ بنائے ہیں۔ جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کی نسلوں سے آگے وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر اور وہ سارے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، وہ مسلمان انجینئر بنے، وہ مسلمان تاجر بنے۔ ہم نے یہ کام کیا کہ اب ہم نے ریس دنیا کی لگا دی کہ میرا بیٹا بڑا انجینئر، میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر، میرا بیٹا فلان فیلڈ کے اندر سب سے آگے۔ اسلام سکھایا اسے، دین سکھایا اسے؟ نہیں جی، وہ وقت ہی نہیں ملیا۔ میں اتنا لایا اس سے پیسہ، اتنی محنت کیتی، دعا کیتیاں، لوگوں دیا منتاں کیتیاں، اتنے تک پہنچایا، کرو کٹ تو نے مینوں۔ اس نے ظلم کیا؟ جو تم نے سکھایا ہے اس کے عین مطابق کیا، اللہ نے کروایا۔ یورپ نے کیا تو ان کے بھی بابے آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اولڈ ہومس میں۔ وہ روز جن کا نہیں بنے ہوئے جی، وہاں پہ صورتحال اس سے بدتر ہے۔ جب بیٹا باپ کو کہے کلہ ہی پتر ہاں میں تیرا، کدھر ہور بھی جا، وہ بھی ہوئی سے نہیں کہنا کہ تیرا ٹھیکہ میں لے آیا۔ ابھی آپ خود اس فیز میں پہنچ رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ آپ کھانا کھائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا، آپ کے کپڑوں پہ گر جائے گا۔ یہ بچہ جس کو آپ نے تمیز سکھائی تھی اور یہاں تک پڑھایا، وہی آپ کو ڈانٹ رہا ہوگا۔ یہ امتحان ہے، بڑی سخت جگہ ہے یہ امتحان کا۔ آج تو سارا دن بارش کی نظر ہو گیا جی، درس نہیں ہو سکا۔ امی نہیں سمجھن دے، نہیں جو رسول اللہ جڑی گل کہہ دیں اس تو اچھی کوئی گل نہیں کہہ سکتا۔ آقا نے سکھایا کہ شوہر دی ماں بیوی دی ماں ہے، شوہر دا باپ بیوی دا باپ شوہر دا بھائی بیوی دا بھائی انہوں نے اسی نظر نہ دیکھا جائے گا۔ بہن حقیقی بہن کی طرح، بس لیکن پردہ رکھا جائے گا، پردے میں رہنا نا، غیر محرم تو ہے۔ اللہ کا قانون کو توڑا تو آپ کی مرضی سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا مقام بہن کا ہوگا۔ کیونکہ خاندان میں ایک خاتون ہے، میں نے آپ کی
تو ٹھیک ہے، میں نے اسلام نے کب کہا کہ زبردستی سمجھو؟ جی چاہے تو مانو، جی چاہے نہ مانو۔ شعور ہی نہیں دیا۔ ہمارا کام سمجھاتے رہنا ہے، دعوت کے میدان سے ہٹنا نہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی قریب کی بات ہے، زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک صاحب نے دوسری لڑکی سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، بتاؤ۔ میں ہندو کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی نہیں کر رہا۔ ہندو لڑکی نے کہا تو مجھے اکیلا رکھے گا کہ اپنے خاندان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں تو اکیلا نہیں رکھ سکتا، خاندان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کہ میں تیری امی کو امی سمجھوں گی، تیرے باپ کو میں باپ کا پروٹوکول دوں گی۔ تو بتا میری امی کو اور میرے باپ کو پروٹوکول یہ دے سکے گا؟ ہندوؤں میں تو نہیں ہوتا۔ تو وہ مشکل میں پڑ گیا۔ ان کا تم نے کہا تھا نا محبت کرتا ہوں، پہلے ٹیسٹ میں ہی فیل ہو گئے۔ مجھے تو کہتے ہو کہ میں تیری امی اور تیرے ابو کی خدمت بھی کروں اور ان سے محبت بھی کروں، انہیں پیار کروں، اور میرے ابو اور میری امی کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ ہم تو دونوں مل رہے ہیں نا، جس طرح میں ملوں گی اس طرح تو بھی ملے۔ تو وہ تیری امی اور ابو ہوئے تو بتاؤ ان کا یوں پروٹوکول دے گا؟ تو میں سوچ رہا تھا وہ تو ہندو تھا، ہندو تھا، ہندو تھا، گل سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم مسلمانوں کے بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں کہ تو میری بیوی ماں دی خدمت کر، لیکن میں نہیں کر سکتا، میری انا دا مسئلہ ہے۔ ہندوؤں سے بھی گئے گزرے، ہر بزرگ کا احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر بزرگ کا احترام کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر کہا ہے کہ اگر تیرے شوہر کی ماں اور باپ ہو اس کا تو احترام کرنا، اگر تیری بیوی کا ہو ماں باپ اس کا احترام نہ کرنا، کہیں پر ہے؟ تو کیسے عدم احترام کر لیتے ہیں؟ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کرے۔ انہوں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے۔ اسلام کی روح سے 3 باپ ہیں اور تینوں کو پروٹوکول دینا پڑے گا۔ ایک وہ باپ ہے جو آسمان سے تمہیں زمین پر لایا، ایک وہ ہے جس نے بیٹی دے کر تمہیں اپنا بیٹا بنایا، تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں نیچے سے اوپر پہنچایا، یعنی تمہیں علم سکھایا، استاد۔ یہ پروٹوکول دینا پڑے گا۔ ہم تینوں کو ہی نہیں دیتے، اپنی سکی ماں باپ نے نہیں دیتے، دوسروں کی دینا۔ ہر اچھا بچہ یہ مطالبہ کرتا ہے، تعریف ہی اس کی ہوتی ہے۔ سورے آن تے جاندہ ہی نہیں، کدو نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ کیوں بھائی؟ اس کے امی ہیں، اس کا ابو ہے، کیوں نہیں جائے گا؟ بلکہ کبھی بیگم کہہ ہی دے کہ امی کی طرف جانا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی سارے کام یاد آ جاتے ہیں، بیڑا اگر کہ نے پھر کہتا ہے پاویں انہیں 2 مہینے کی چھٹیاں سے کیا بچہ انہیں لے کے جانا۔ اللہ کے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت بھی وہی ہے جو باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، میں نے پڑھا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں اس کا رسول ولی۔
یہ اور بات ہے، ان کی حیثیت رسول اللہ ہی کی رہے گی، کروڑوں باپ قربان رسول اللہ کی عظمت پر۔ ویسے تو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، تو وقت تو بڑا تھوڑا ہوتا ہے نا، عید کا دن، چھوٹے چھوٹے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں نئے کپڑے پہنے، ایک بچہ رو رہا ہے اور کپڑے پرانے پہنے ہوئے، سرکار دو عالم کی نظر پڑتی ہے تو ادھر جانے کی بجائے، مسجد جانے کی بجائے، حالانکہ مسجد تو قریب ہے نا، گھر سے نکلے تو مسجد ہے، ادھر نہیں گئے، اس بچے کے پاس چلے گئے کہ بیٹا آج عید ہے، تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا آقا میرے بابا تو غزوہ احد میں آپ پہ قربان ہو گئے تھے، اب مجھے کون کپڑے لے کر دے گا؟ روتے ہوئے رسول اللہ وہاں سے گھر تک آئے، بچے کو اٹھایا ہوا ہے، گھر لے کر آئے ہیں، کہا اسے حسن کے کپڑے پورے آئیں گے، پیغام بھیجا کہ حسن کے کپڑے بھیجو، نئے کپڑے جو حسن نے پہننے تھے وہ آج عید والے دن بچہ یتیم پہن رہا، پھر پیسے دیے کہ جا کے کھیلو، تو معصوم بچے نے پوچھ لیا آقا ابھی تک تو سارے بچے دیکھ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے بھی گندے ہیں پرانے ہیں، تو اب میں نئے پہن کے جاؤں گا، جیب میں پیسے ہوں گے تو میں کیا بتاؤں کس نے دیے ہیں؟ کہنا تیرے ابا نے دیے۔ یہ قربتیں ہیں جو محمد رسول اللہ دیتے ہیں، یہ داعی اللہ ہے جو لوگوں کو ابزارب کر لیتا ہے۔ ورنہ حیثیت جو پوچھتے ہو، خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی وہی ہے۔ قصہ مختصر، اللہ کے بعد ہستی وہ اور بس، ان کے مقام اس طرح نہیں طے ہوتے، وہ تو سمجھانے کے لیے بچوں کو اس طرح کہہ دیے، حیثیت ان کے رسول کی۔ کوئی نہیں، لوگوں نے اپنے ماں باپ بھی قربان کر دیے۔ یہ صحابہ، ہم تو ویسے درود شریف پورا پڑھتے ہیں نا، صحابہ بس اتنا ہی جملہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ بولنا آسان نہیں ہے نا، وہ سچے تھے، ماں باپ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، یہ جملہ بہت بڑا ہے، ہم تو اپنی ایک عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ دنیا مر رہی ہے، سیلاب میں لوگ، عورتیں، جوان لڑکیاں کیمپوں کے اندر مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، عزت دار لوگ بے عزت ہو رہے، اور ہمارے یہ جو راوی کا پل ہے، پولیس والا انہیں کہہ رہا ہے خدا کا خوف اور عذاب کا وقت ہے، تم مزے لے رہے ہو، پٹھورے بیٹھے وہاں پہ کھا رہے ہیں، تو کہنے انہیں پکنک بھی نہ منائیے، قوم تو بانجھ ہو گئی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھانا شروع کر دو، پہلا ہدف یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، اور یہ ہدف میں نے اس لیے دیا ہے، چوٹی پہ چڑھ جائے نا پھر آدمی آگے آسانی سے اتر آتا ہے، ایسا ہی ہے، چوٹی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، گھر والوں کو پڑھانا سب سے مشکل کام ہے، اگر یہاں آپ کامیاب ہو گئے پھر کہیں نہیں رکے گی، انشاءاللہ پھر آپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔
اس بخیل کی طرح نہ ہو جو کہ خزانہ لیتا ہے اور اسے اندر ہی اندر چھپا لیتا ہے، سانپ بن کے اس پر بیٹھ جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں لینے دیتا۔ ان کو فائدہ پہنچاؤ، روز جا کے بالکل اس طرح کی باتیں انہیں سنا دو، آج یہ سنا، آج یہ سنا، یہ سنا، آج یہ آیت پڑھی، آج یہ آیت پڑھی، آج اس کے اندر یہ کلمہ آیا، اسی طرح بے شک پڑھا لیں۔ اس طرح کرنا شروع کیا ہوا، بس کریں۔ جب تک دین کو پھیلاتے نہیں ہیں، دین غالب ہونے کے بارے میں صرف تمنا کر سکتے ہو، ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر اب تلک کوئی ایک بھی دور ایسا آیا کہ آپ کہیں یہ خلافت راشدہ تھی؟ نہیں، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر نہیں آیا؟ بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بے نیاز ہستی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوبارہ واپس پلٹیں گے وہی زمانے میں جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں وہ لوگ کہتے تھے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ بات اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، پھر جہاں تک پہنچ سکتے جا کے پہنچاتے تھے۔ یہ رویہ نہیں اپناتے، اسلام غالب نہیں ہو سکتا، نہ اس وقت ہوا تھا نہ اب ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں جو دین سے بالکل غفلت کر رہے ہیں۔ اب ان کو مسلمان کی حیثیت سے کیسے درجہ ہوتی ہے؟ مسلمان کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے، غیر مسلموں کو بھی دینی ہے۔ تو وہ مسلمان ہیں تو الحمدللہ انہیں جا کے سمجھانا ہی یہ ہے کہ تم تو مسلمان ہو، تمہارا اللہ یوں کہتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تمہارے محمد رسول اللہ یوں کہتے ہیں، اور ہم ان کا کہنا مانیں۔ اسی طرح تو سمجھانا، اور کس، یہ تو آسان ہے۔ کافر کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے اندر جو خدا بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر تو گٹی میں پڑا ہوا ہے کہ ہے اللہ ایک ہی ہے، وہ تو بے عمل ہے، اس کو باعمل کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ یہ آسان ہے۔ ہاں میں نے سمجھا شاید آپ کا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ دو کہ تیری کی حیثیت مجھے سمجھانا ہے۔ یہ مشکل ہے، وہ یہ علماء ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں بھی نا، ان کو نہ سمجھائیں۔ لوگ کہتے ہیں جاؤ دعا سکھاؤ، جا کے فلانا سکھاؤ، ایسا پتہ ہے۔ ہاں علماء کو نہ سکھایا کریں، نفسیاتی طور پہ وہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ ایسے ہی بڑی اصولی سی بات ہے جس کے بارے میں ان کو پتہ کہ یہ مجھ سے کم علم ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ ان سے بڑا عالم لے کے آئیں۔ بڑا عالم نہیں، بڑے کی بات سنائیں صرف، اور بس۔ اپنا کریکٹر پیش کریں۔ اگر آپ اس کو بھی پتہ ہو کہ میرے سامنے یہ علم حاصل کر کے اکڑ کے بات کر رہے ہیں اور مینوں تیرے تو زیادہ پتہ ہے، تو مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمبل۔ بہت زیادہ تو پریکٹیکلی وہ فیل ہوتے ہیں۔ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خالی علم ہے، ان کے اندر ابھی اترا ہی نہیں ہے، اسے سمجھایا نہیں گیا کہ یہ علم ہے اس لیے کہ اس دنیا میں امتحان گاہ میں آئے ہو، اس کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے اور تمہیں انعامات اس دنیا میں بھی دیں گے، ادھر بھی دیں گے، اور ناراض ہو گئے تو سزا بھی دیں گے۔ تب جا کے حضور نے بھی ایسے ہی کیا، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو نیک بنا سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو کر دیں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ یہ امتحان گاہ ہے، امتحان میں بوٹی تو نہیں نا اللہ نے لگوا دینی، یہ تو بوٹی لگوانا ہے نا کہ اللہ اپنی مرضی نہ سارے انہوں نے نیک کر دے، تو امتحان کس چیز کا ہے پھر؟
دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہر بندہ امتحان میں، کچھ دے کے آزمائے گئے ہیں، کچھ چھین کر آزمائے گئے، سب امتحان میں۔ انسان کے علاوہ جو مخلوقوں کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، جن کا بھی ہوگا، ان کا بھی ہوگا۔ اور ظلم جو ہے وہ کسی دوسرے جانور نے بھی دوسرے جانور پر کیا ہوگا ظلماً، اس کا بھی حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے، اس دن بدلہ ہوگا۔ بدلا ہو جائے گا، پھر ترابا، ذبح کر کے کھا لیں نہیں انہیں مٹی پھر بنا دیں گے، کیا کریں گے؟ انہیں مٹی بنا دیں گے، آپ کے پاس ادھر سامان ہے۔ یہ جو دنیا میں عورتیں ملی ہوئی ہیں بیوی، یہ آخرت میں بھی یہی ہوں گی۔ وہ اس بیوی کا تو مقام یہ ہے، اس بیوی کا اگر خامند اور بیوی دنیا میں محبت اور نیکی پر قائم سے رہے، محبت اور نیکی پر قائم رہے، تو اللہ جل شانہ ان حوروں کو سردار جس کو بنائے گا وہ یہی عورت ہو، وہ یہ عورت ان حوروں کی بھی سردار ہوگی، اگر وہ محبت اور نیکی کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے لیے دونوں کا جو ہے نا ایگری ہونا ضروری ہے۔ محبت نہیں ہے تو پھر ایگری کیسے ہونا ہے؟ اصل چیز محبت ہے۔ کسی بڈھی نے کہہ رہا ہے کہ تم سے ملو، کہتا ہے اللہ معافی۔ یہ میرے ساتھ عملاً ہوا ہے، مغر پورے میں پڑھا رہا تھا، انہی کے رشتہ دار ہیں جو صاحب بیٹھے ہوئے، رشید صاحب ہمارے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں پڑھا رہا تھا، تو یہی میں پڑھا رہا تھا کہ وہاں پہ یہی عورت جن سے محبت کے ساتھ تم رہو گے، یہ تمہیں حوروں کی سردار بنا کے دی جائے گی، تو وہ فوراً نکالیں گے اوتھے بھی یہ ہوئی۔ وہ بڑے چٹکلے چھوڑنے والے مزدار آدمی ہیں، جی اوتھے بھی یہ ہوئی۔ چلیں دعا کے ساتھ آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ بس یہ ایک بات کہ جو تنہائی کی ہیں آپ کی عبادت اور دعائیں، باقاعدہ اس کے لیے وقت نکال کے اس عذاب جو سیلاب کا آیا ہوا ہے اور سیلاب کے بعد جو پوسٹ سیلاب کا آنا ہے بیماریوں کا، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں خصوصی مانگیں، یہ بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ یہ جو اس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ موسم اتنا اچھا ہو جاتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا، صبح اٹھتے ہیں تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو عذاب آ رہا ہے تو ٹی وی پہ جو تعلیم ہے بارش بھی موسم خوشگوار ہو گیا، یہ جو اس وقت بارش ہے رم جم والی، یہ پانی اندر جا رہا ہے، اور جس دن یہ دھوپ نکلے گی تو کچے گھر سارے گر جائیں گے، ایک اور عذاب آئے گا۔ یہ بڑی خطرناک اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ تیز بارش جو ہوتی ہے نا وہ پینیٹریٹ نہیں ہوتی، وہ اوپر ہی پانی اسے سرفس ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہہ کے باہر نکل جاتا ہے۔ ہاں تسامی ہے،
دھنس جاتی ہے اندر. یہ خطرناک ہے, یہ عذاب کی علامتوں میں سے. اگر یہ ڈیم بنائے تو پانی سارا اسٹور ہو سکتا ہے, یہ بھی اتنا کام. یہ دیکھیں آج بھی آپ کے جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آبی راستہ ہے اس کو اگر بنا لیا جائے تو مستقبل میں پانی کی جو کمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے, ڈیم اور بجلی کی بھی کمی ختم ہوتی ہے, ڈیم بنتے ہیں. یہ 73 سے کہہ رہے ہیں. بہت کالا باغ ڈیم کب سے بننے کے لیے کوشش ہو رہی ہے جی. یہ واحد ہے, واحد ڈیم جس کا پورا عملہ تنہائی لیتا ہے, بنا ہوا ہے عملہ, پورا عملہ بنا ہوا ہے اس کا, اور اس کی تنہائی. کیوں نہیں بنے گی؟ یہی سیاستدان آج باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ آبی راستے کے اوپر آبادیاں کیوں بنائی گئیں, سوسائٹیاں کیوں بنائی گئیں, یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں کر رہے ہیں. ادروائز اگر یہ سچے ہوں تو ان کو آبی راستے کا پتہ تو چل گیا ہے نا. جی پہلے ہی پتا تھا. چلو اب تو پتہ چل گیا ہے نا, اب اس کو بنا دو پھر, تاکہ جب بھی آئے تو پانی اس کے اندر سٹور ہو اور اس کو ہم نے جہاں بھیجنا ہے اس کو بھیج سکیں. اتنے ڈھور ڈنگر اس وقت میرا خیال ہے لاکھوں تو جانور بھینسیں گائے جو ہیں وہ انڈیا سے آ گئی ہیں ہمارے یہاں. اچھا لوٹ مار ہو رہی ہے, فائدہ ہو گیا. دیکھو نا فائدہ ہو گیا. جو تہاڈی جڑی فصل کے رڑ گئی ہے, تہاڈا جو ختم ہو گئی. مار جی رڑ گیا چارہ ختم ہو گیا. نہیں تو انہوں نے ہر چیز چوری ہوئی ہے. جی نہیں کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے, ہم چوری کر کے تھوڑی لائے ہیں. یہ ہمارا مالک نہیں مطلب ہے کوئی, وہ تو پھر چوری ہے, مال تو ان کا چوری نہیں مطلب. یہ اگر ہماری کبھی اسلامی حکومت ہوتی تو ہم انہیں واپس کرتے, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو لوٹ مار نہ کرتے, اپنی قوم کو چور ڈاکو نہ بناتے. یہ ذہنیت بنتی ہے اس طرح, میرا مال نہیں ہے, میں نے زمین سے اٹھایا کیوں, اور اگر میں نے یہ حرکت کر لی ہے, زمین سے اٹھا لیا ہے, تو اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا میرے فرائض میں سے ہو گیا. یہ حکومت کرے اور حکومت ان کو واپس کرے. اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ اتنے دیر جب آپ نے اپنے پاس رکھا ہے, اس کو چارہ کھلایا ہے, تو اس کا معاوضہ لے سکتے ہو. اگر اس کا دودھ پیا ہے تو اس میں پیسے تم ایڈجسٹ کر سکتے ہو. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اسلام نے رہنمائی نہ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو سلاب ہے اس میں بھینسوں کی قیمت جو ہے نا آدھی ہو گئی, آیا بندے کو لینی چاہیے؟ مجبوریوں سے کسی کی کوئی چیز مت خریدو, ویسے نہیں لینی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. آپ کو بھی پتا کہ 2 لاکھ کی ہے بھینس, 2.5 لاکھ کی ہے, وہ کہتے ہیں 50,000 ہی دے دو. اگر بیچتا ہے تو بندہ کیا ہوگا اس کا؟ اسے مدد کرو تاکہ وہ بیچے نہ, اپنی مدد کرو. اسلام یہ کہتا ہے. اسلام وہ گھر اسٹیبلش ہو جائے گا, اپنے بھینسیں بیچ دے گا, وہ 4 دن تو کاٹ لے گا اس سے, پھر وہ مانگنے والا بن جائے گا. وہی بندہ. ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں بھینسیں بڑی سستی میں لے لے, میں کہا لے گا تو مر جائیں گے مجھے سے باہر. نہ مرے لیکن تم مر جاؤ گے. یہ جو نیل گائے ہے یہ UN نے منع کیا ہوا کہ اس کو شکار نہیں کرنا. جی جی. تو انڈیا سے آتی ہے پاکستان کے اندر بالکل 100% واپس چلی ہے, ان کا مال آیا تو ان میں فائدہ ہوتا ہے. اس کو کبھی ہم نے نہیں کیا کہ UN نے ناراض, جی ہاں جی. خدا کی ناراضی. میں نے پہلے بھی یہی بات بتائی کہ ہم نے اللہ کو جو مقام دیا ہوا ہے, اور انڈیا تو نہیں ہے.
انڈیا سے بھی آئی ہیں تو ان کو دفنانا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام نے اسے کہا ہے، لی ہیں تو پورا پروٹوکول دے کر اسے دفنا۔ ہندو تو جلا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہندو جلائیں، وہ اپنی لاش اگر موقع آئے واپس لے جائیں تو جا کے جلانا ہے تو جلائیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ جو ہمارا اختیار ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم انہیں دفنائیں گے، احترام دیں گے، پروٹوکول دیں گے۔ سمجھیے کہ ہم ان کو دفنا دیں، جی احترام دیں۔ ہمارا تو وہ ہے جو ہمارا دین ہمیں وہ ایک صاحب گزر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا وہ تو یہودی ہے، کہا بزرگ ہے، احترام کرنا ضروری۔ ہم تو مذہبی منافرت کے اندر ہی مر کے رہ گئے۔ یہ بریگیڈیئر سے اوپر جو ہے ان کو جنرل صاحب مل دیتے ہیں، گن مین ہے تو گن ہاں جی، جنرل صاحب، اور جنازہ بھی اگر جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی جنرل صاحب۔ اور ہمارے استاد پڑھایا کرتے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے جی ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنازہ جائے تو کھڑے ہو جاؤ گے، تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ۔ یہودی کا جنازہ ہے لیکن کھڑے ہو گئے۔ یار آخری سفر ہے اس کا، پروٹوکول تو دو نا۔ ہم تو مسلمانوں کے اندر انہیں نہیں، بھابی ہے، چھڈو دفعہ کرو۔ وہ خادم صاحب نے کہا سورت ایگزیکٹ یہ جملہ کہا ہے انہوں نے، ایگزیکٹ وہی۔ ہاں جی، دفع کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، یعنی تحقیر کی ہے انسان کی۔ ایک عورت ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اچھا شام صاحب سے خاوند جو ہے نا اس کے کان میں کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا، یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تازہ تازہ مری نہیں نہیں 5 منٹ ہو گئے سن، یہ جو یہ غلط ہے ویسے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے۔ سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جس کو سنانا ہے وہ تو سن رہا ہے نا، کہ یا اللہ میری جنیا غلطیاں میں معاف کی تھی، یہ نماز جنازہ ہے کہ یہ اس واسطے تو ہے۔ کسی بزرگ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی عورت کا ایسے دفنایا تو جب وہ پٹی ڈالنے کی تو سانپ آ گئے اس کے منہ کے اوپر، ایسے پٹی آئی، وہ جا رہے ہو کہ کوئی کسی اللہ والے کو بلا کے، جو مسجد کے کوئی امام تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا بھائی ان کے شوہر کیا ہے، کیا ہے، کہاں ہے، بلاؤ ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ بڑی نیک عورت تھی، بڑی پرہیزگار اور ضابطہ تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ واپس دنیا کو بلا، انہوں نے کہا بھائی تو اس سے ناراض ہے، میں نے کہا جی میرے سے معاف کر دو۔ پھر بات کیا ہے، ان کی بہت نیک تھی لیکن میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھی، یہ بس یہ تھی اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا زندگی میں، لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ کہنا اسے کہ میں نے معاف کر دیا، تو کہنے کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ واقعہ سنا ہے۔ ممکن ہے، ممکن ہے، دعا کر لیں جی۔ دیکھیے بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، جو فوت ہو چکے تھے مر ان کے لیے، تو صحابی نے پوچھا کہ یہ تو مر چکے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں۔ نہیں ان کو کہا جن کو اسٹک میں داخل، ہاں جی، تو تم نے دیکھ لیا وہ جو تم کہتے تھے۔ ہاں جی، یہ ان کے بارے میں ہے۔ ہاں جی، اب لیٹسٹ ریسرچ بھی آئی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو دماغ جو ہے وہ اندر سے سننے اور دیکھنے کی یہ صلاحیتیں اس کی برقرار رہتی ہیں کچھ دیر، ہاں برقرار رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اب تمہاری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، قرآن مجید میں ہے، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مردہ۔ میں نے تو آپ کے یہاں آنا ہی نہیں ہے، آپ تو فوت ہونے کے بعد بھی دیکھتے رہیں گے، تو میں نے تو نہیں آنا۔ مجھے تو خوشی ہوگی آپ کو دیکھ کے۔ یہ آپ کو کہیں گے لیکچر دے دیا۔ رضوی صاحب نے جو مولانا صاحب ہاں جب احسان لائی ان کو احتشام لائی کو کہا ان کو کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا بس
انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دینا اپنی مہربانی، چلے گئے دنیا سے، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ جا چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔